السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان، اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ان میں سے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ پانی کی تلاش میں اس مہینے میں مختلف گروہوں کی شکل میں نکل جایا کرتے تھے، تو جب پانی ان کو مل جاتا رمضان کے لیے تو وہ اس پانی کو اتنی مقدار میں ذخیرہ کر لیتے کہ ان کے لیے رمضان کے مہینے میں کافی ہوتا، تو اس لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ جہاں تک اس مہینے کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد، سنن نسائی وغیرہ میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے کی بہرحال فضیلت ہے۔ اب اس مہینے میں کرنا ہم نے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ سوال یہاں ایک اور آ جاتا ہے کہ کیا شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی۔ ہاں اور نہ میں کیسے؟ اگر تو اس حدیث کو لیا جائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کبھی بھی کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن دیگر حدیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، تو کثرت کے ساتھ روزوں سے مراد تو پھر یہی ہے کہ پورا مہینہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کا روزہ اور 15 شعبان کی رات کو قیام، اس بارے میں جتنی بھی روایات ہیں ان میں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام روایات صحت کے درجے سے گری ہوئی ہیں، لہذا 15 شعبان کو شب برات کا نام دینا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، علمی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث کے لفظ ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اگر تم لوگ پہلے سے روزے نہیں رکھ رہے ہو تو پھر جب شعبان کی 15 تاریخ آ جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو۔ تو یہ کچھ مختصر مسائل تھے شعبان کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور کوشش کیا کیجئے کہ کوئی کام بھی بغیر تحقیق کے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اپنے اعمال سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فا